ان مضامین سے مقصد کیا ہے، اس میں مقصد کیا چھپی ہوئی ہے، قصص بیان کیے جا رہے ہیں، تاریخ. تو یہ قرآن کو ہم تو ہسٹوریکل بک تو نہیں کہہ سکتے ہیں نا، اس کے پیچھے مقصد ہے. آپ ناول پڑھیں اور اسی طریقے سے قرآن نے کسی ہسٹری کو بیان کیا ہو اس کو آپ پڑھیں. ناول اور قرآن کی ہسٹری میں آپ کو زمین آسمان کا فرق دکھے گا. ناول میں ایک ایک چیز کی منظر کشی کی جائے گی، آپ کو ایک طریقے سے تانا بانا آپ کو جوڑ کے رکھا جائے گا، دلچسپ بنانے کے لیے اس میں جھوٹی باتیں منظر باتیں شامل کر دی جاتی ہے. لیکن قرآن میں قصہ بیان کرتے کرتے بیچ میں احکامات آ جاتے ہیں، احکامات والی آیتیں آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے جتنا مقصود ہوتا ہے وہیں سے شروع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے نا. شروع کہاں سے ہوگا ختم کہاں پہ ہوگا ایسا نہیں. بالکل زمانے کے اعتبار سے ایک باپ، ایک پیرنٹس، آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کس طریقے سے اپنے بچوں کی گائیڈ کرتے ہیں کہ ابھی مثلا 5 منٹ پہلے میرے والدین نے مجھے ڈانٹا اور تنبیہ کی، اور اس کے بعد پھر آدھا گھنٹے بعد میرے ساتھ ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا. تو جب جیسا تب ایسا، یہی گویا کہ ایک پیرنٹس کی خاصیت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں خوش ایک طریقے سے تنبیہ بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتا ہے، اور پیار محبت بھی. سارا کچھ آپ کو کچھ ہی گھنٹوں میں دکھتے رہتا ہے، بدلتے رہتا ہے مومنٹ. اللہ تعالیٰ کا بھی کلام، چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے کیا ہے، مصلح. ہم سب کی اصلاح کون کر سکتا ہے، توفیق کون دے سکتا ہے، ہدایت کون دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات. جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مخلوقوں کے حال کو، اپنے بندوں کے حال کو، کہ ہم بندوں کو کیسے گائیڈ کریں گے. تو کبھی دکھے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلالی انداز میں قرآن میں کچھ آیتوں کو لے کر آ گئے، جیسے سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے شروع کرتے ہیں. بغیر بسم اللہ کے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض تھے، بغیر بسم اللہ کے یعنی آیتیں نازل ہو گئی. تو یہ سب آپ جب قرآن عربی جانیں گے آپ لوگ، تو آپ لوگ کو پھر اس کا اندازہ ہوگا کہ ایک اللہ تعالیٰ بالکل ایک پیرنٹس کی طرح بالکل گائیڈ کر رہے ہیں. پیرنٹس تو ہم ایک مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، یعنی اسی طرح کا کلام ہوتا ہے گھروں پہ جو تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں. تو اس وہی انداز رکھا گیا. تو ہمارا قرآن سے مقصد کیا کیا ہے، جو مضامین ہم نے دیکھا، ایک تو عقیدے کی درستگی ہو جائے، ایک اللہ کو مان لے، رسالت کو مان لے، بعث بعد الموت. یہ 3 اہم مضمون ہوتا ہے. وحدانیت، شرک کی نفی، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اور رسول پہ ایمان. تمام انبیاء پہ ایمان آ جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ خصوصاً قرآن کے ذریعے سے ایمان، اور قرآن پہ اور احادیث پہ ایمان، یہ دونوں آ جاتا ہے رسالت کے ذریعے سے. اسی طریقے سے آپ کا بعد بعد الموت یعنی آخرت. یہ 3 اہم مقصد ہے قرآن کے، یہ جگہ جگہ آپ کو ملتے رہیں گے. ان سب سے کیا چاہا جاتا ہے، مقصد سے یعنی مضمون سے ایک عقیدے کی درستگی ہو جائے. عقیدہ درست ہو جائے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائیں گے، اور اس دنیا اور ہمارے سب کے خالق، ہم سب کے رازق اللہ ہے. اس کے بعد ہمارے اخلاق، کیریکٹر ہمارا درست ہو جائے کہ ہم اچھے ہو جائیں. آج بولا جاتا ہے نا اسکولوں میں کیریکٹر سکھایا جاتا ہے، کیریکٹر لیس اور کیریکٹر ایک طریقے سے کیریکٹر والا. اسکول والے لوگ سمجھاتے ہیں کہ ہم بچوں کو کیریکٹر والے بناتے ہیں. نہیں، ہمارے اسلام میں کیریکٹر سارا کیریکٹر آپ کو جتنے اچھی چیزیں ہوں گی، جس طریقے سے اسلام نے گائیڈ کیا احادیث اور قرآن کے ذریعے سے، آپ کو کسی بھی مذہب کی کتاب میں اس طریقے سے کھول کھول کر چھوٹی چیزوں کو بیان کسی بھی مذہب نے نہیں کیا. ہمارے یہاں بیت الخلاء کے بھی آداب ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ بیت الخلاء کے بھی آداب ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا سمجھایا. پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے گائیڈ لائن، ساری تعلیمات آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے. التشریع، یہ کیا ہے، شریعت ہے، شرعی احکام جن کا ہمیں مکلف بنایا گیا. کچھ حکم ہم یعنی فرض کے طور پہ کرتے ہیں، کچھ واجب کے طور پہ، کچھ سنت، کچھ مستحبات کے طور پہ کرتے ہیں. تو یہ تشریع جو ہے، اس کا بھی ہم مقصد سمجھیں گے. یہ کیوں ہم پہ ایک طریقے سے ہم پہ پابند، یعنی ان احکامات کا ہمیں پابند بنایا گیا ہے اور ہمیں مکلف بنایا گیا ہے. تو اس کا مقصد ہم سمجھیں گے. اس کے بعد ایک چیز اسی طریقے سے قرآن کے مضمون سے امت کی سیاست اور امت کی گویا کہ ادارہ داری اور حفظ نظام، کہ امت کس طریقے سے ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسانی مقصد جو ہے، خلیفہ انسان کو کیوں وجود میں لایا دنیا میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو اور قانون الہی کو وہ نافذ کرے، مکمل نافذ کرے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طریقے سے اپنا نائب بنایا ہے، تاکہ امت کی شؤون ادارہ داری یعنی ایک مکمل نظام اور اس نظام کی حفاظت. وہ حفاظت اور نظام کیسے چلے گا، وہ قرآن اور احادیث کے قانون کو اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن کے مقصد میں بہت سارے ہسٹری اور قصے آپ کو دکھ رہے ہیں. تو قصوں کا اور ہسٹری کا جو مقصد ہوتا ہے یہی للعظہ والعبرہ، نصیحت حاصل کرنا اور لیسن دینا. یہ سارا کلیئر ہے.